ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ جس دن اسے خشک لکڑیاں مل جاتی تو وہ انہیں بیچتا اور کچھ خورد نوش خرید لیتا، لیکن بڑی مشکلوں سے اس کے اخراجات پورے ہوتے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنی غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا۔ جس دن لکڑہارے کو جنگل سے خشک لکڑیاں نہ ملتی تو اسے اپنے بیوی بچوں سمیت بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا تھا۔ ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ ہر چیز نمایاں اور صاف و شفاف دکھ رہی تھی۔ اتنا صاف ستھرا گھر اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی نہیں رہتا تو یہ گھر اتنا صاف کیسے ہے؟ خیر، وہ ایک لمبی سانس بھر کر میز پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گیا تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اسی دوران کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں گم سم سامنے کی دیوار کو بے خیالی میں گور رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنی حالت زار پر رو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی اور اسے تب محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً خوف زدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا اور کپ کپی طاری ہونے لگی۔ لکڑہارے نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پراسرار شکل دیکھی اور دیکھتے ہی چلا اٹھا۔ ایسی عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ نہ تو انسان لگتا تھا نہ گدھا۔ اس کا اوپر والا در گدھے کا اور نیچے والا در آدمی جیسا، لیکن وہ انسان آواز میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی بھاگتے ہیں، لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں، ورنہ دوسروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب اس نے لکڑہارے سے دریافت کیا کہ وہ کس پریشانی میں ہے اور اتنا گمسم بے سد کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ لکڑہارے نے روحانسی آواز میں اپنی غریبی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنے جملہ حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ پراسرار مجسم سب کچھ سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری غربت کے خاتمے کو یقینی بنا کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم راز کو راز رکھ کر۔ لکڑہارا سنتے ہی چوکنا ہو گیا اور یکایک بال اٹھا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس پراسرار مجسم نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لیے علاج و شفا ہے۔ تم اس کے پتوں سے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا اور جائز منافع کماتے رہنا، لوگوں کو شفا ملتی رہے گی اور تمہاری غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، لیکن تمہیں مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم معاوضہ لیا کرو گے اور غریبوں اور بے سہاروں لوگوں کا تو مفت علاج کرو گے۔ لکڑہارے نے اس بات کا بھی عہد کر لیا۔ لکڑہارے کے عہد و پیما کے بعد اس پراسرار مجسم نے اس درخت کی شناخت کروائی اور فوراً غائب ہو گیا۔ لکڑہارا کچھ غیر یقینی اور تذبذب کی کیفیت میں اس درخت کے پتے اکٹھے کرنے لگا اور اس کے ساتھ بتائی ہوئی دیگر جڑی بوٹیاں بھی جمع کر کے گھر کی طرف پلٹا۔ جب وہ گھر پہنچا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی کھڑوس بیوی اس پر برسنا شروع ہو گئی اور حسب معمول کوسنے دینے لگی۔
لکڑہاڑے نے جڑی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے بان کی بنی چارپائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیوی کوستے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لے آئے ہو اور ان کا کیا کرو گے؟ لکڑہاڑا بیوی کی سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کھڑل میں ڈال کر کوٹنا شروع ہو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ دوائیاں لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کے مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے پرانے مرض کا شرطیہ علاج ہے، اپنا مرض بتائیے، مجھ سے دوا لے جائیں اور شفا یاب ہو جائیں۔ لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن لکڑہاڑا بدستور اپنی آوازیں نکالتا رہا، جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے اور اس کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ لکڑہاڑے نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میری دوا اپنی بیٹی کو کھلاؤ، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا اس کا علاج تو بڑے بڑے حکماء بھی نہیں کر سکے، تمہاری دوا کیا خاک کام کرے گی؟ لیکن لکڑہاڑے نے بڑے اعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور بہت حیران بھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، جس سب حیران ہوئے۔ لکڑہاڑے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہاڑے نے کہا صرف 3 روپے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں کو اس دوا کی اتنی قیمت سن کر بہت تعجب ہوا اور بڑھیا نے شکریہ کے ساتھ 3 روپے ادا کر دیے۔ لوگوں میں اس کا چرچا عام ہو گیا، جوک در جوک مریض آتے اور سستا علاج کرواتے اور باقی لوگوں میں چرچا عام ہوتا چلا گیا۔ جوں جوں لکڑہاڑے کی دوا مشہور ہوتی گئی، لوگ زیادہ آنے لگے۔ لکڑہاڑا روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا اور حسب ضرورت اسی درخت کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا، گھر میں پیس کر دوا تیار کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہاڑا امیر ہونے لگا اور اب تو غریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا۔ ایک روز ایک خوبرو جوان لکڑہاڑے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہاڑے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ لکڑہاڑا اسے تجسس سے دیکھنے لگا لیکن اسے پہچان نہیں پایا اور کہنے لگا نہیں، میں نہیں جانتا آپ کون؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درخت سے متعارف کروایا تھا جس کی تم آج دوا بنا کر بیچتے ہو۔ وہ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ایمانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیتے ہو۔ لکڑہاڑا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب ڈراؤنی اور پراسرار شکل تھی اور آج عام انسان جیسا خوبصورت جوان ہے۔ لکڑہاڑے نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی کیوں تھی؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل ہیون نگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے آگے بتایا کہ وہ اس کا بھائی گیند کھیل رہے تھے کہ اس کی گیند جھاڑیوں میں گر گئی اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری بال غلطی ان کو جا لگی تھی جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا تھا۔ میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی تھا، گیند لینے گیا تو ان بزرگوں کی ناگواری پہ میں بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی انہیں ٹھوکر بھی مار دی، جس کی وجہ سے بزرگوں نے مجھے بددعا دی اور میری شکل بگڑ گئی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے معافی طلب کرنے لگا، لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی، اس کا حل تب ہی ممکن ہے کہ تم اچھائی بانٹتے رہو اور مخلوق تم سے خائف نہ ہو۔ کوئی ایسا اچھا عمل کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے میں اپنا اجداد کی تحقیقی مواد سے معلوم ہوا
اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ وہ انسان میرے قریب ہی نہیں ٹھہرتا تھا کہ میں یہ اچھا کام کر کے اپنی سزا کا مداوع کر سکوں۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر کے بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس سزا کی قید میں برسوں گزار دیے، تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی، اور یوں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بد دعا کا اثر ختم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تسلسل میں بولا کہ اب مجھے اجازت دو۔ وہ یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر تر ہوتا گیا اور لوگوں کا بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا، اور عیش و عشرت اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی، اس کو عزت سے پکارنے لگی۔